السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ آ گئے جس کا تھا سب کو انتظار۔ نگراں کابینہ تشکیل دی جا چکی ہے، 19 رکنی، جس میں سے 16 وزراء اور 3 ایڈوائزرز شامل ہیں۔ وہ آ گئے اور وہ اب چھائیں گے یا نہیں چھائیں گے یہ تو نہیں پتا، لیکن کام ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک کام اور بھی ہو گیا ہے۔ یہ جو آ گئے ہیں یہ کتنے دن کے لیے آئے ہیں آئینی طور پہ؟ یہ تو غیر آئینی طور پر تو 90 روز کے 90 روز کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ 90 سے آگے جائیں گے۔ کتنا آگے جائیں گے؟ ایک بات تو میں مسلسل کرتا رہا ہوں، مارچ 2024، لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں اس میں تھوڑی سی پرسنٹیج کی تبدیلیاں کی تھیں کہ 20% چانسز ہیں کہ نومبر میں ہو جائیں۔ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ 20% چانسز ہیں نومبر میں ہو جائیں، اور 60 بلکہ 70% چانسز ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی آگے بڑھنے کے چانسز ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہے۔ صابر شاکر صاحب کہہ رہے ہیں 2025 میں الیکشن ہوں گے۔ 2025 میں 24 پورا گیا تو جو 2025 میں ہوں گے وہ الیکشن ہوں گے، اور تب تک جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ غیر آئینی ہوگا۔ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے آئین کو دیکھنا پڑے گا، آئین کا کیا بنے گا۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے آئین کا کیا بنے گا، تو میں نے جو جواب ٹویٹر پہ دیا وہ میں یہاں دے نہیں سکتا، کیونکہ اسے مجھے بتانا پڑے گا۔ لیکن ہمارے منہ میں جو 16 دونی ہوتے ہیں، اب آگے آپ سمجھ جائیں گے، پنجابی اگر آپ جانتے ہیں تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا، جی بہت لوگ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور میں نے پہلے بھی ایک بار ایک ٹویٹ کیا تھا، اب میں نام نہیں لوں گا نہ آپ لیں گے، کہ وسط ستمبر میں ایک تبدیلی آئے گی۔ اس تبدیلی کے بعد جو شخصیت آئے گی، کچھ صحافیوں کا خیال ہے، اس شخصیت کے بارے میں نون لیگ نے غلط اندازے لگا رکھے ہیں۔ یہ ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے کہا کہ وہ شخصیت جو ہے وہ پرنسپلز پر ڈٹ کر کھڑی ہوگی۔ آئین والے معاملے میں بھی، 90 روز والے معاملے میں بھی صحافی دوستوں کا خیال ہے کہ ڈٹ کر کھڑی ہوگی، اصول اور اسلوب پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہاں، یہ خیال ہے۔ تو میں نے ان سے تب بھی عرض کیا، میں نے کہا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ والے غلط سوچ رہے ہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ آپ کو لگتا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جس منصب کی ہم بات کر رہے ہیں اس منصب پر جو بھی فائز ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کچھ فوری طور پر کرے گا۔ جو بھی منصب پر فائز ہوگا، ہاتھ نہیں ہو گیا کسی کے ساتھ؟ آپ ہاتھ کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں سب ہو گیا، صرف ہاتھ نہیں، سب ہو گیا۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک لمبا سا نوٹیفیکیشن ہے، اور ایک اردو میں چھوٹا سا پیارا سا نوٹیفیکیشن ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں دسمبر کی 12 تاریخ آئی ہے کہ تب حلقہ بندیاں، ایک ڈیٹ ہے، یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ 12 کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ 14 کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اچھا ہے، آپ کا تلفظ بھی اچھا ہے اس جگہ۔ تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 12 تاریخ جو ہے دسمبر کی، وہ فائنل تاریخ ہوگی حلقہ بندیوں کی، حتمی حلقہ بندیوں کی لسٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا 90 روز میں الیکشن ہوں گے؟ اس سے بھی 90 روز کو پہنچنے تک۔ پمپکن کا اردو ترجمہ پتہ ہے آپ کو؟ جی۔ اچھا، تو اس کے بعد جو 90 روز میں الیکشن، وہ گوگل کر سکتے ہیں، وہ گوگل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو 90 روز میں الیکشن ہے نا، وہ اس لیے آگے جائے گا کہ سب سے پہلے تو حلقہ بندیوں پر اعتراضات ہوں گے، اور اعتراضات کے نتیجے میں معاملہ الیکشن کمیشن کی کے ٹرائیبیونلز میں جائے گا، عدالتوں میں جائے گا، چل سو چل، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو لمبا فارمولا، لمبا نسخہ لکھا ہے کہ کیمرے میں دیکھیں اور ہاتھ لائیں۔ دیکھیے، زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ انتخابات تو 90 روز میں ہوں گے، بلکہ وہ جو جمہوریت کے لیے آنسو بہانے والے میاں رضا ربانی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وفاقی پاکستان کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ رضا ربانی صاحب جو ہیں، یہ فوجی عدالتیں جب میاں نواز شریف کی حکومت کے دنوں میں بنی تھیں تب بھی آنسوؤں سے روئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا پارٹی کا فیصلہ ہے، قبول کر رہا ہوں، لیکن آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ تو سجاوٹی آئینی بننے کی اداکاری کرتے ہیں نا۔ بلا شبہ بہت مناسب لفظوں میں آپ نے اس کو جو ہے وہ
سمیٹ دیا ہے. میرا فون جو ہے وہ میں کیوں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں. اچھا تو رضا ربانی صاحب تو اپنے بڑوں کی ترجمانی کر رہے تھے. بڑے بھی یہ سوچ رہے تھے کہ الیکشن 90 روز میں ہو جائے. نہیں بڑے بھی تو کر رہے ہوں گے نا اداکاری, جس سے پتہ چلے یار. نہیں دیکھیے, سب سے پہلا شوشہ اس سلسلے میں جو ہے وہ الیکشن آگے جانے کا چھوڑا گیا تھا شہباز شریف صاحب کی جانب سے. پروگرام تھا آسما شیرازی صاحبہ کا, جب انہوں نے کہا کہ یہ جو مردم شماری ہے یہ کس لیے کروائی گئی ہے. اب انتخابات اس نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے. پھر ہم نے اگلا شوشہ دیکھا کہ معاملہ لے جایا گیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں. CCI کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کون ووٹ ڈالتا ہے؟ وہ جو وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں. تو یہ کون ہے جو ابھی صوبوں کے منتخب وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں؟ یہ نگراں وزرائے اعلیٰ, ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہو گیا تو یہ جو ہے وہ سب کچھ آگے بڑھا دیا گیا ہے. اب اس سے آگے پرابلم کہاں آئے گی؟ پرابلم کیا ہے؟ اس سے آگے آئینی مسائل آئیں گے. ٹھیک ہے, آئینی مسائل کے حوالے سے ہم جو ہے وہ گنتی تو بتا چکے. ٹھیک ہے, اب جب آئینی مسائل آئیں گے تو اس سے پہلے ایک ملاقات یاد کیجیے. ملاقات ہوئی ہے گزشتہ روز, ملاقات ہوئی ہے 2 چیفز کے درمیان. ایک چیف جسٹس آف پاکستان اور ایک چیف الیکشن کمشنر پاکستان. تو ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے بعد آج نگراں کابینہ کے ساتھ ساتھ یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. اور باہمی دلچسپی کے امور پر تو تبادلہ خیال نہیں ہوا. دیکھیے راجہ صاحب جو ہیں ان کی 2 سے 3 بار سخت سرزنش ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہے. تو راجہ ریاض بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب دیکھیں الیکشن فروری میں ہوں گے. راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ 22 فروری سے 11 فروری کے درمیان کسی وقت الیکشن کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تقریباً 10-11 دن کی ونڈو لی ہے راجہ ریاض صاحب نے. لیکن فوراً بعد آس پاس یوم محبت سرخ غبارے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی سکون رکھیں, بیٹھیں امتحان اور بھی ہیں بیٹھیں, کیونکہ جو اب آپ 19 رکنی کابینہ اگر اس کو دیکھیں تو یہ تو اتنی جلدی ہونے والا کام نہیں ہے. سینیٹر سرفراز احمد بگٹی صاحب, اچھا ہاں, یہ کون کہاں کس طرف سے آیا ہوا معلوم ہوتا ہے. تو سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں, کیوں آپ کو یاد ہے خیبر پختونخوا کی کیبنٹ میں ہوا تھا کہ ہمارے اتنے ہیں, ان کے اتنے پروگرام میں بات کر رہے تھے. تو اب کون کہاں سے آئے اگر اس کی بات کر رہے ہیں آپ, تو سرفراز بگٹی صاحب نہ نون لیگ کی طرف سے, نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, نہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے. اچھا آگے چلیں. اور جلیل عباس صاحب ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں, ممکنہ طور پر. اور شمشاد اختر صاحبہ نہ نون لیگ کی طرف سے ہیں, نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں, نہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کسی طرف سے بھی نہیں, یہ نیوٹرل ہیں. اچھا دیکھیے نا, اگر یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں ہے تو یہ نیوٹرل ہیں, غیر جانبدار نیوٹرل ہیں. اوکے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر انور علی حیدر, یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو تھی عمران خان صاحب کی حکومت میں, اس کی سربراہی کر رہے تھے اس پروجیکٹ کی. یہ اگین نہ نون لیگ کی طرف سے, نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, نہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے. یہ تو نیوٹرل ہے, یہ تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مرتضیٰ سولنگی صاحب ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں. یہاں ممکنہ بھی لگا رہے ہیں اور وہاں بغیر کہہ رہے ہیں کہ یار جو جہاں لگانا ہے جو کچھ وہ میں لگا رہا ہوں نا, میری مرضی ہے. مسٹر سمیع سعید صاحب. اچھا, یہ ان میں سے بعض ناموں کے بارے میں اگر ابھی نہیں جانتا تو میں بعد میں ان پر بات کریں گے بعض ناموں پر. مسٹر شاہد اشرف تارڑ صاحب, یہ ممکنہ طور پر نون لیگ کی طرف سے ہیں. احمد عرفان اسلم صاحب, مجھے ابھی ان کا صحیح آئیڈیا نہیں ہے. محمد علی صاحب, یہ نہ نون لیگ کی طرف سے ہے, نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے, نہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے. گوہر اعجاز صاحب, یہ ان تینوں جماعتوں کی طرف سے نہیں ہیں. انرجی سیکٹر کے بڑے آدمی ہیں. عمر سیف صاحب, یہ نون لیگ کی طرف سے ہیں. ندیم جان صاحب, یہ میرا یہ خیال تینوں کی طرف سے نہیں ہے. خلیل جارج, یہ بھی تینوں کی طرف سے نہیں ہے. انیق احمد صاحب, یہ میرا یہ خیال ہے, اس پہ مجھے 2 چیزوں میں ڈاؤٹ ہے, کیونکہ اگر وابستگی یا انکلینیشن کی بات ہو کہ کس طرف جھکاؤ ہے, تو یہ جو ہے اس شہر میں جہاں پر ہم ہیں یہ اس شہر کی طرف سے. اوکے, باقی جو پتہ چلے گا وہ تیوروں سے ہی پتہ چلے گا. وہ تیوروں سے پتہ چلے گا. جمال شاہ صاحب, جمال شاہ صاحب جو ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں ہیں. محمد علی سندھی, یار یہ
نام سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس شہر پہ جہاں پر ہم ہیں، بلکہ سوری اس صوبے میں جہاں پر ہم ہیں یہاں اس طرف سے ہے. اور اس کے علاوہ جو 3 ایڈوائزر صاحبان ہیں، ایئر مارشل ریٹائر فرحت حسین خان صاحب. صحیح، تو اس پہ تو پوچھے نہیں آپ. مسٹر احد خان چیمہ صاحب یہ نون لیگ کی طرف سے ہیں. تو نون لیگ کے بھی تو ہے نا اس میں. بالکل. مسٹر وقار مسعود خان صاحب یہ تینوں جماعتوں کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ ساری لسٹ جو آپ کے سامنے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب انتخابات ہو رہے ہیں؟ میں نے ایک سبزی کا اردو ترجمہ پوچھا تھا آپ سے، تو وہ نہیں بتائیے گا. اوکے، ٹھیک ہے. اس کے لیے عمران خان صاحب کے لیے کیا ہے یہ؟ دیکھیے وزیر اطلاعات ہمارا جو شعبہ ہے، ہمارا قبیلہ، تو وزیر اطلاعات صاحب مرتضیٰ سولنگی صاحب ادا جی سائیں ہمارے بڑے بھائی، مجھے وہ جو ہے نا ادا وہ زیادہ یاد آ رہے ہیں. اور میں نے ان کو ٹویٹر پہ کہا بھی ہے. مجھے انہوں نے ایک بار بہت پہلے پتہ نہیں کس وجہ سے ٹویٹر پہ بلاک کر دیا تھا. اچھا. پھر ایک بار ہوا یہ کہ وزیر اطلاعات صاحب نے مجھے جو ہے وہ، ہم کسی ٹی وی پروگرام میں دونوں ساتھ تھے، وہ بھی مہمان تھے میں بھی مہمان تھا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک ٹویٹ واٹس ایپ کیا کسی کا کہ یہ دیکھو میں اس کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں آپ کا ٹویٹ نہیں دیکھ سکتا، آپ نے مجھے ٹویٹر پہ بلاک کیا ہوا ہے. یہ ان کو بھی نہیں پتا. یہ ان کو نہیں پتا تھا. اچھا تو پھر انہوں نے مجھے حیران ہوئے اور حیران ہو کے انہوں نے مجھے ان بلاک کر دیا. تو آج میں نے ایک آدھ صحافی کی سفارش بھی کی، لیکن میں نے آج ادا کو لکھا، میں نے کہا پہلے آپ سے ادا اور سائیں والا تعلق تھا، اب بھی ہے، لیکن پہلے آپ بڑے بھائی صحافی تھے، اب آپ وزیر صاحب بن گئے تو اب آپ سے سوالات بھی ہوں گے اور سخت ہوں گے. پہلے ادا کیا کہ سوال کر لیتے تھے، چھیڑ لیتے تھے تھوڑا سا، اب سوال سخت انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے اور تنقید بھی کریں گے. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں وہ، میں 19/9/2020 ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھوں. انہوں نے فیصل جاوید خان صاحب کو جواب دیا کسی بات پہ. آپ نے اسے اے پی سی کہہ کر کم از کم یہ تو تسلیم کر لیا کہ آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں، ورنہ آپ کو بھی دعوت ملتی. یہ لوگ بہت گندے ہوں گے، پر آپ نے کون سے پاک باز جمع کیے ہیں؟ تمام عامروں اور ان تمام جماعتوں کی باقیات جمع کر کے آپ پاک باز ہو گئے؟ کویسچن مارک. سارے مالیشی اور بوٹ چاٹ جمع ہیں یوتھیا لیگ میں. یہ بات پہ آپ کو مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں وہ لفظ یوتھیا ادا استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب متنازع فیصلے میں نواز شریف کو سزا سنائی گئی تو اے آر وائی سمیت یوتھیا پارٹی پھدک کر مجرم نواز شریف کے نعرے لگا رہی تھی، جبکہ ان کی 2 اپیلیں باقی تھیں. اب جبکہ عدالت نے مشرف کو سنگین غداری کی سزا دی اور اس کی صرف ایک اپیل باقی ہے، تو پھر ہو جائے غدار کا نعرہ بلند. یہ مسلسل یوتھیا ملے گا آپ کو. جس طریقے سے یوتھیا لیگ نے فوج کے سربراہ کو توسیع دی ہے، اس پر مجھے دادا مرحوم کا سنایا ہوا شعر یاد آتا ہے. اچھا یہ سندھی میں شعر ہے، میں چاہوں گا آپ پڑھنے میں آپ کو دے دوں، لیکن کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی نامناسب لفظ بھی ہے. اردو کا ترجمہ انہوں نے کیا، بے وقوف کے ساتھ بازار نہ جائیو، پہلے خود پٹے گا پھر پوری سنگت کو پٹوائے گا. اور یوتھیا کا لفظ جو ہے وہ مسلسل ادا کی اس میں موجود ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب ادا کی ادائیگی میں، مرتضیٰ سولنگی صاحب مراد سعید صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی شدید اسی محبت سے یاد کرتے ہیں جس محبت سے ریحام خان صاحبہ یاد کرتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے اس کیبنٹ کے بعد. کیا کپتان کے کیا حالات ہوں؟ اچھا مجھے یہ پتہ کیا لگتا ہے، مجھے ادا سے ایک اور چیز کی امید ہے. اگر یہ کیبنٹ 90 روز سے آگے جائے گی نا، تو اس کیبنٹ میں سے کوئی اور جائے نہ جائے، مرتضیٰ سولنگی صاحب استعفیٰ دے کے الگ ہو جائیں گے. یہ مجھے امید ہے ان سے، اور یا ہونی چاہیے بطور صحافی. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ مجھے ان سے ویسے امید ہے بھی کہ وہ الگ ہو جائیں گے اس کیبنٹ سے. عمران خان صاحب کے لیے کیا ہے یہ، یعنی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادا عامر میر ثابت نہیں ہوں گے کم از کم 90 دن کی حد تک. باقی حوالوں سے میں بات نہیں کرتا، لیکن 90 دن کی حد تک وہ عامر میر ثابت نہیں ہوں گے. میں آپ سے بار بار ایک سوال کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کے لیے کیا ہے اس کیبنٹ؟ اچھا یہ اگر انتخابات لمبے آگے جاتے ہیں تو میں اس کو عمران خان کے لیے اچھی خبر سمجھتا ہوں. اس لیے کہ عمران خان کے لیے اس وقت لمبے مطلب کتنے مارچ تک جا رہی ہیں اگر، تو میں اسے عمران خان کے لیے اچھی خبر اس لیے سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ٹیم اپنے آپ کو ذرا جمع کرے، وکلا وغیرہ بھی اپنے اوسان جمع کریں، اپنے ہمت جمع کریں ایک جگہ، اور پھر اس بیٹل کو ڈھنگ سے ویل ڈائریکٹڈ بیٹل بنا کر لڑیں. 6 مہینے کا عرصہ ایسا ہوگا کہ یہ اپنی بیٹل اچھی طرح سے لڑ سکیں. دس ساؤنڈس ٹو می اے گڈ نیوز فار عمران خان. اوکے ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.